بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ نہر کے کنارے جا رہے تھے۔ ان کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی مگر خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ نہر میں ایک سیب دیکھا جو بہتا ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے سیب کو نکالا اور اسے کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد خیال آیا یہ تو میرا نہیں تھا، میں نے بغیر اجازت کے اسے کھا لیا۔ مجھے اس بندے سے یا تو معافی مانگنی چاہیے یا قیمت ادا کرنی چاہیے۔ لہٰذا وہ جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف کو چل دیے۔ کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں سیب کے درخت لگے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ ادھر سے ہی سیب گرا ہوگا۔ چنانچہ باغ کے مالک سے ملے اور اس سے کہا کہ میں نے آپ کا سیب کھا لیا ہے، اور کہا یا تو معاف کر دیں یا تو اس کی قیمت لے لیں۔ مالک نے کہا معاف تو میں نہیں کروں گا، البتہ قیمت ادا کر دو۔ بزرگ نے کہا جو بھی قیمت ہوگی میں مزدوری کر کے ادا کر دوں گا۔ مالک نے کہا میری ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے، بہری ہے اور لنگڑی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ نکاح کرو اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو، یہ تمہاری قیمت ہے، کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ بزرگ سوچ میں پڑ گئے مگر ان کے دل نے کہا یہ دنیا کی تکلیف برداشت کرنا آسان ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے ملزم بن کر پیش ہونے سے آخرکار تیار ہو گئے اور نکاح ہو گیا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو حیران رہ گئے اور دیکھا کہ بیوی کی آنکھیں، ہاتھ، پاؤں سارا کچھ صحیح سلامت ہے، اور اپنی بیوی سے پوچھا تم اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہو یا تمہاری کوئی اور بھی بہن ہے؟ اس نے کہا میں ایک ہی ہوں۔ خیر رات گزر گئی۔ اگلے دن جب ان کی سسر سے ملاقات ہوئی تو بزرگ نے پوچھا آپ نے تو ان کے اندر اتنے عیب بتائے تھے لیکن ان میں سے تو ایک بھی عیب نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میری بیٹی ظاہری اور باطنی حسن و جمال رکھتی ہے، یہ قرآن کی حافظہ اور حدیث کی عالم ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے لیے ایسا خاوند تلاش کروں جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ جب تم نے ایک سیب کی وجہ سے مجھ سے معافی مانگی تو میں سمجھ گیا کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے لیے تمہیں خاوند کے طور پر تجویز کیا۔ دونوں ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت چاند سا بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا، جسے آج دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے۔